وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللیل اذا یغشی قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی تمام چیزوں پر رات کا اندھیرا چھا جائے اور تمام جگہ سے روشنی ختم ہو جائے، یا رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی افق پر چھا جائے اور سورج کی روشنی پر بھی وہ چھا جائے اور اندھیرا ہو جائے ہر طرف۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی بھی قسم، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے یعنی رات آنے کے بعد جب دن نکلے اور دن روشن ہو جائے اور جو رات جس کا پیچھے ذکر ہوا وہ رات چلی جائے اور دن روشن ہو جائے، گویا کہ پچھلی آیت کریمہ میں رات کی قسم اٹھائی ہے جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، اور اگلی آیت کریمہ میں دن کی قسم اٹھائی ہے یعنی جب رات چلی جائے اور دن آ جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جس نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، یہاں ما موصولہ ہے یعنی الذی کے معنی میں ہے، وما خلق الذکر یہ ما الذی کے معنی میں ہے، گویا کہ
عبارت اس طرح ہے جیسے والذی خلق الذکر والانثی، یعنی ما الذی کے معنی میں ہے، اور قسم ہے اس ذات کی، ما کبھی کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے جس کو ما موصولہ کہتے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا الذکر والانثی، مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی، خواہ وہ انسانوں میں مذکر مؤنث ہوں، تمام مخلوقات ہی یا مذکر ہوتی ہیں یا مؤنث ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اپنی ہی قسم اٹھائی ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو، تو اللہ نے اپنی قسم اٹھائی اور اپنی تخلیق کی قسم اٹھائی ہے جو اللہ کی عظیم صفت ہے۔ اللہ نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو، چاہے وہ انسانوں میں مذکر مؤنث ہو جس میں سب انسان آ جاتے ہیں، چاہے دیگر تمام مخلوقات میں نر اور مادہ کا جو تصور ہے وہ ہو، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر مؤنث کو پیدا کیا۔ ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے اندر جوڑے ہیں، خواہ وہ جوڑے نر اور مادہ کی صورت میں ہوں یا وہ کسی اور صورت میں جوڑے ہوں، ہر مخلوق جوڑے جوڑے ہے، اللہ کے تمام مخلوق جوڑے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ نبا آیت نمبر 8، اللہ نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں میں۔ یہاں انسانوں کو خطاب ہے، انسان جوڑے ہیں، لیکن صرف انسان جوڑے نہیں ہیں، ہر مخلوق میں جوڑے ہیں۔ اس طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 49۔ ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تو ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ تو اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی اور اپنی ذات کی عظیم صفت تخلیق کی قسم اٹھائی، اور اللہ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، مذکر مؤنث کو پیدا کیا، گویا کہ ہر چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اسے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی گویا کہ قسم ہے۔ ہماری قرأت میں تو جو متواتر قرأت ہے روایت حفص، اس میں ہم وما خلق الذکر والانثی پڑھتے ہیں، بعض روایات میں والذکر والانثی بھی موجود ہے، اور یہ روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اگرچہ یہ متواتر نہیں ہیں۔ جس طرح حدیث کی روایات ہوتی ہیں اس طرح قرآن کریم کی قراءات کی بھی روایات ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے موجود ہے کہ ان کے مصحف میں یہ جو تیسری آیت ہے سورہ لیل کی، تو یہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی لکھی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں، اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں والذکر والانثی تھا۔ تو والذکر والانثی یہ بھی قرأت تھی، اگرچہ بعد میں منسوخ ہو گئی ہو، تو جو ہماری قرأت ہے، جو متواتر قرأت ہے، اس میں وما خلق الذکر والانثی ہے، اور یہ رسم عثمانی کے مطابق بھی ہے ہماری قرأت، جو تواتر سے بھی ثابت ہے۔ تو وہ جو دوسری قرأت ہے جو قرأت شاذہ ہے، اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں لکھی ہوئی تھی، اس قرأت کے مطابق کیا معنی بنے گا؟ اس کی سند صحیح ہے اگرچہ متواتر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے، لیکن وہ متواتر سند نہیں ہے وہ صحیح سند۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں تھا والذکر والانثی، اگر والذکر والانثی ہو تو معنی کیا بنتا ہے کہ اور نر اور مادہ کی قسم، گویا کہ اس قرأت کے مطابق جو قرأت شاذہ ہے معنی ہوگا ہر نر اور مادہ کی قسم، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات میں ہو، گویا کہ اللہ نے اپنی ان مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے جن کو اللہ نے نر اور مادہ پیدا فرمایا۔ اور جو ہماری قرأت ہے متواتر قرأت وما خلق الذکر والانثی،
اس کے مطابق معنی جیسے میں بیان کر چکا ہوں، ما الذی کے معنی میں ہے اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ تو گویا کہ یہاں مخلوق کی قسم نہیں ہوگی، تیسری آیت میں یہاں اس نر اور مادہ تمام مخلوقات کے خالق کی قسم، اور خالق کی عظیم صفت تخلیق کی قسم ہے کہ اس خالق کی قسم، اس رب کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو بہرحال معنی دونوں صحیح ہیں۔ تو پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم مخلوقات رات اور دن کی قسم اٹھائی ہے۔ پہلی آیت میں رات کے آنے کی اور آ کر ہر چیز پر چھا کر اندھیرا کرنے کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے دن کے آنے کی اور رات کے چلے جانے کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ دونوں متضاد ہیں، رات اور دن۔ رات اور دن یہ بھی جوڑے ہیں، آپ سمجھیے یہ بھی متضاد ہیں۔ دن اور رات آتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے، دن آتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، یہ اندھیرا اور روشنی بھی متضاد ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی اور تخلیق کی قسم اٹھائی اپنی، کہ اس ذات کی قسم جس نے جوڑوں کو پیدا کیا، مذکر مؤنث کو۔ تو یہاں بھی دو مخالف نر اور مادہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں گویا کہ یہ قسمیں مخالف چیزوں کی قسمیں ہیں۔ دن اور رات کی قسم ہے، رات جب چھا جائے اور دن جب روشن ہو جائے تو رات کے اندھیرے کی اور دن کی روشنی کی قسم ہے، اور پھر مذکر مؤنث کو جو اللہ نے تخلیق فرمایا اس کی قسم ہے۔ جب اللہ نے یہ قسمیں آپس میں مخالف چیزوں کی اٹھائی ہیں تو پھر ان قسموں کا جو جواب ہے وہ جواب بھی اسی قسم کا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ وہ بھی مختلف ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوقات میں ہمیں اختلاف اور مخالفت نظر آتی ہے رات اور دن میں، اور رات کے اندھیرے میں اور دن کی روشنی میں، اور نر اور مادہ میں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، تو جس طرح ہمیں ان میں اختلاف نظر آ رہا ہے اور یہ اللہ کی عظیم کاریگری ہے، تو پھر انہی مخالف چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ کی مخلوق مخالف ہیں، رات اور دن اور نر اور مادہ اور اندھیرا اور روشنی، اسی طرح اے انسانوں تم جو کوشش کرتے ہو، تم جو دنیا کے اندر کام کرتے ہو، تو وہ کام بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب لوگ ایک جیسا کام نہیں کرتے، سب لوگ اچھا کام نہیں کرتے، نہ سب لوگ برا کام کرتے ہیں، تمہاری کوشش بھی مختلف ہے۔ ان سعیکم لشتی، یعنی گویا کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اگر اپنے اختیار سے تم نے میری بات مانی تو تمہیں جنت ملے گی، بہت بڑا مقام ملے گا، بہت بڑی جزا ملے گی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت بڑی سزا ملے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی اللہ کی بات مان لیں یا سب لوگ ہی اللہ کی بات سے انکار کر دیں، کچھ لوگ اللہ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی بات سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا کچھ لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو تمہاری کوشش بھی البتہ مختلف ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ جو ان قسموں کا جواب ہے کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے کیسے مختلف ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، رہا وہ شخص جو دیتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، واتقا اور ڈرتا رہتا ہے، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، کس سے دیتے ہیں؟ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ اس مال کو جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن جن مخلوقات کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، اور جن کو اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، تو کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق دیتے رہتے ہیں مال، واتقا اور ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس بارے میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، اور وہ تصدیق کرتا ہے بالحسنى، حسنہ کی۔ حسنہ کا لفظی مطلب اچھی چیز۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے
جو دیتے بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور حسنہ کی اچھی چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھی چیز سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق اچھی چیز سے مراد یہ جو پیچھے اچھے اعمال کا ذکر ہوا ہے، ان اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، وہ ہے اچھی چیز۔ پیچھے مال کو خرچ کرنے کا ذکر ہوا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے، یہ اچھے اعمال ہیں۔ جب انسان یہ اچھا اعمال کرے گا تو اس کو اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں۔ وہ جو بہت اچھا بدلہ ملے گا وہ اچھا ہوگا بدلہ، کیونکہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، تو اس بدلے کو حسنہ کہا، یعنی الجزاء الحسن، اچھی جزا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور وہ بھی پہلی تفسیر کے قریب ہی ہے۔ پہلی تفسیر ہے کہ ان نیک اعمال کی اچھی جزا جنت ہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حسنہ نام ہی جنت کا ہے، جنت مراد ہے، یعنی اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو اچھا انجام جنت تیار کر رکھی ہے، یہ لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں اور اللہ نے یہ جو ہمیں ایمان بالغیب جنت ہوگی آخرت میں، اچھا بدلہ ہوگا، تو وہ اس جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس جنت کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ آخرت میں اچھی جزا اور جنت کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک یہ کردار ہے، ایک یہ رویہ ہے کچھ لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس شخص کو، لِلْيُسْرَىٰ آسانی کے لیے، اس شخص کو ہم آسانی کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسانی سے مراد آسان رستہ، جنت کا رستہ، ہدایت کا رستہ۔ جو شخص مال اللہ کے راستے میں دیتا رہے، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو شخص ان نیک اعمال کا جو اچھا بدلہ ہے جنت کی صورت میں، تو اس جنت اور اچھے بدلے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کی تصدیق بھی کرتا رہے، تو ایسے شخص کے لیے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے ہم جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وصدق بالحسنى، حسنہ سے مراد اچھا بدلہ ہے، یہ جنت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حسنہ سے مراد توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے حسنہ کی۔ جو شخص اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، یعنی حسنہ کی تفسیر بعض مفسرین کے مطابق کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کلمہ طیبہ کو حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ نیک کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ نیکی کا رستہ آسان نہیں ہوتا، ویسے جنت کا رستہ آسان نہیں ہے۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں انسانوں کے لیے کہ جن نعمتوں کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا۔ یہ جنت اتنے آرام سے ملنی نہیں ہے، یہ جنت بڑی قیمتی ہے اللہ کے ہاں، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر دیا ہے جو چیزیں ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتی ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، حدیث میں آتا ہے جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ لیا گیا ہے کہ جو چیزیں نفس پر بوجھ ہوتی ہیں، انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اس آزمائشوں میں انسان کو جو ہے وہ صبر کا، حوصلے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے جو وعدے ہیں اچھی جزا کے، جنت کے، ان وعدوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو وہ جنت جو آسان نہیں ہے، اس کا رستہ آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، ہے مشکل لیکن اللہ اس شخص کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ وہ رستہ جس پہ چلنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، نمازیں پڑھنا، دن میں 5 نمازیں پڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، زکوٰۃ دینا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، دیگر
اللہ نے جو عبادات وغیرہ رکھی ہیں وہ آسان نہیں ہیں، وہ مشکل ہیں، لیکن جو بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، تو پھر اللہ اس شخص کے لیے نیکی کا راستہ اور جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے نماز، جو فجر کی نماز ہے سب سے مشکل نماز ہے، عشاء کی نماز مشکل نماز ہے، اس کے لیے اللہ یہ نمازیں بڑی آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کے لیے یہ اعمال بہت مشکل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ صبر اور نماز یہ نماز یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو آخرت کی اچھی جزا اور بری جزا کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، جو اللہ سے نہ ڈرے اس پر بہت بھاری ہے نماز۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ بہت عظیم آیت ہے، بہت بڑی ایک خوشخبری ہے اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اور خرچ کرنے والے کے لیے، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ یہ مطلب ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ پس قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے یسرا آسان راستہ، یعنی جنت کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اب یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ چوتھی آیت میں جو جواب قسم تھا وہاں اللہ نے فرمایا تمہاری کوشش مختلف ہے، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، متضاد چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا تمہاری کوشش بھی متضاد ہے۔ تو پہلے اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، ایک قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اب دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ کل دو ہی قسمیں ہیں لوگوں کی، بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں۔ پہلی قسم کے نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور رہا وہ شخص جو بخل کرتا ہے۔ پہلا شخص دیتا رہتا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس مال کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، خواہ وہ مال کی صورت میں ہو خواہ کسی اور صورت میں ہو، وہ دیتا رہتا ہے۔ دوسرا شخص ہے کہ وہ اس مال کو، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو روک لیتا ہے اپنے پاس، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق آگے تقسیم نہیں کرتا۔ رہا وہ شخص جو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، واستغنا اور استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ سے استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور وہ حسنہ کی تکذیب کرتا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ وہی چیز جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ جو اللہ نے نیک اعمال کا اچھا بدلہ رکھا ہے، وہ ان نیک اعمال کے اچھے بدلے کی تکذیب کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے وعدے سچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اگر ہم دنیا کے اندر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال دیں، تو جنت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اس کا کوئی اچھا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو پتہ نہیں کتنے ہزار اور لاکھوں سالوں بعد ملے گا، پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، میں دنیا کے اندر ہی فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ تو گویا کہ ایسا شخص حسنہ کی تکذیب کر رہا ہے، جنت کی جو اچھا بدلہ ہے، یا دوسری تفسیر جو میں نے کی تھی بعض مفسرین کے مطابق کلمہ طیبہ مراد ہے حسنہ سے، وہ کلمہ طیبہ کی تکذیب کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے انکاری ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے، پہلا شخص وہ جو دیتا رہتا ہے، یہ شخص ہے جو دیتا نہیں ہے، روکتا ہے، متضاد صفات ہے۔ پہلا شخص ہے جو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ دوسرا بندہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنا ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے، کفر و شرک ہے، بدعت ہے، اللہ رب العالمین کو للکارنے والی بات ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ متضاد صفات ہیں۔ پہلا جو شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ کی جنت کی اچھے بدلے کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرا بندہ اللہ کے وعدوں کی تکذیب کرتا ہے،
یا لا الہ الا اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس عن قریب ہم آسانی کر دیں گے اس شخص کو للعسرى، مشکل رستے کے لیے، ہم اس شخص کے لیے مشکل رستہ آسان کر دیں گے۔ وہ مشکل رستہ کون سا ہے؟ وہ جہنم کا رستہ ہے۔ جو مشکلات ہیں وہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، جو سختی ہے وہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ مراد کیا ہے؟ ہم اس کو اس سختی کے اور جہنم کے رستے پر چلا دیں گے، یہ جہنم کے رستے پر گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا قسمیں کھا کر کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، تو یہ دو قسم کے لوگوں کا اور ان کے اعمال کا ذکر ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق جو پہلا شخص ہے جو دیتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور حسنہ جنت کی اور اچھے بدلے کی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کے مطابق اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بہت زیادہ غلام آزاد کیے۔ بہت سارے صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے غلام تھے، معاشرے کے اندر ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، تو ان پر جب ان کے مالکان نے زیادہ ظلم کیا کہ تم ایمان لے آئے ہو، ہمارے غلام ہوتے ہوتے تم ایمان لے آئے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ایمان کی وجہ سے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے مال دیا تھا، تو وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ وہاں انہوں نے ان غلاموں کو بھی آزاد کروایا۔ اکثر مفسرین کے مطابق پہلے قسم کے شخص سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ایک وہ رویہ ہے اور ایک دوسرا رویہ ہے۔ جس کا پہلا رویہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، یسرا آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا دوسرا رویہ ہوتا ہے بخل کا، تو اللہ اس کے لیے جہنم کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے اصول کا پتہ لگتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے مزید نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے مزید گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھے گا، اس کے لیے اگلی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اگلی نماز پڑھے گا، اس سے اگلی نماز پڑھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ایک نیک کام کرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، اس کے لیے آئندہ اللہ کے راستے میں دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ قرآن کی کلاس جوائن کرے گا، قرآن کی کلاس میں آئے گا، درس میں آئے گا، اس کے لیے اگلی دفعہ قرآن کی کلاس میں آنا، درس میں آنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں قربانی دے گا، جتنی بڑی قربانی دے گا اگلی دفعہ اتنی بڑی قربانی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور جو بندہ اس کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے نافرمانیاں آسان ہوتی جائیں گی، اس کے لیے وہی رستہ آسان ہوتا جائے گا۔ تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، بلکہ نیکی برائی کا رستہ روکتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں۔ گویا کہ نیکیاں جب ہوتی ہیں تو پھر برائی کی بھی ہو وہ برائی معاف ہوتی رہتی ہے اور آگے انسان کو مزید نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہ کرنے سے گناہ کا رستہ آسان ہوتا رہتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا رہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کا رخ اسی طرف کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا رہے، مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرے، تو پھر جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کا رخ وہیں کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے وہی برائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور وہ صرف برائی کا رستہ آسان نہیں ہوتا، جہنم کا رستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور وہ پھر جہنم میں جا کر دم لیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو شخص نیکی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، مومنوں کے رستے کی پیروی کرے گا، تو وہ جس رستے پر چلنا چاہے گا نیک رستے پر، اللہ اس کے لیے وہ نیک رستہ آسان کریں گے، اور گویا کہ اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کریں گے۔ یہاں اس صورت میں اللہ نے اسی عظیم حقیقت کا اظہار فرمایا۔ اور یہ جو شخص
اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور جنت کی یا کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے، جس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل دوسرا شخص، تو کس شخص نے دینا ہے اور کس شخص نے نہیں دینا، کس شخص نے تقوی اختیار کرنا ہے اور کس نے استغنا کا مظاہرہ کرنا ہے، کس نے حسنہ کی تصدیق کرنی ہے، کس نے تکذیب کرنی ہے، کس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، کس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے ہاں، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تقدیر میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ کون شخص کتنی کتنی نیکی کرے گا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، کون شخص کتنی کتنی نیکی کرے گا اور کس شخص کے لیے پھر ان نیکیوں کے نتیجے میں جنت ہے، اور جنت کے اندر کون سا مقام ہے، اور جنت کے اندر اس کا کون سا ٹھکانہ ہے، اور کون کون شخص جو ہے وہ بخل کرے گا اور وہ استغنا کا مظاہرہ کرے گا اور وہ کلمہ طیبہ کی جنت کی تکذیب کرے گا اور اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہے، اور پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں۔ اللہ نے اگرچہ ہمیں لکھ کر ان کا پابند نہیں کیا، لیکن یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کا نام تقدیر ہے اور اسی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا، تو صحابہ کرام نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے اعمال مختلف ہیں اور کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل برا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تقدیر میں، تو پھر ہمیں تگ و دو کرنے کی اور پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی صحابہ کرام نے سوال کیا تو کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں پھر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ تمہارا انجام کیا لکھا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتہ تمہارے حق میں کیا لکھا ہوا ہے، تم عمل کرو، جو تمہاری تقدیر ہے اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، تم عمل کرو، ہر شخص کو عمل کرنا ہے، جو شخص نیک اعمال کرتا رہے گا اس کے لیے وہی چیز آسان ہوگی، جو شخص برے اعمال کرتا رہے گا اس کے لیے وہی چیز آسان ہو جائے گی۔ تو حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں بار بار کئی احادیث میں یہ موجود ہے۔ چلیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اعلم اہل الجنت من اہل النار، کیا اہل جنت کا اور اہل نار کا پہلے سے ہی معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، چلیں اذان کے بعد، یعنی ہم اس کے لیے ایسا مراد ہے ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، آسان کر دیں گے، اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جو پہلا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے یسرا یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یسرا سے مراد جنت کا راستہ اور اسرا سے مراد جہنم اور جہنم کا راستہ۔ تو نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور برا عمل کرنے والے کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اچھا یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت علی کی حدیث ہے کہ نبی کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بقیع الغرقد فی جنازہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد میں، جو بقیع قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس، ہم وہاں تھے ایک جنازہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنۃ ومقعدہ من النار، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے یا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ لکھا ہوا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا نتکل، پھر ہم توکل کر کے بیٹھ نہ جائیں، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لکھا ہوا ہے فلاں شخص نے جنت میں جانا ہے فلاں شخص نے جہنم میں جانا ہے، تو ہم پھر بیٹھ کیوں نہ جائیں، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا اعملوا، نہیں تمہیں عمل کرنا ہے، فکل میسر، ہر شخص کو آسانی کر دی گئی ہے، یعنی جس شخص کے لیے جنت کا راستہ، جس کے شخص کے لیے جنت ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہو جائیں گے، اس کو جنت والے اعمال کرنے چاہیے، تو جنت والے اعمال آسان ہوں گے تو اس کے لیے جنت ہوگی، اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اصل میں دیکھیے انسان صرف اس وقت توکل کر کے بیٹھ سکتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے علم سے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن اللہ نے لکھ کر ہمیں نہیں بتایا، جب ہمیں اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں تو عمل کرنا ہے، اور جس شخص کے لیے اللہ نے جنتی ہونا لکھا ہے
اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہیں. جنتیوں والے اعمال کرتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور جس شخص کے لیے جہنمی ہونا لکھا ہوا ہے اصل میں اس شخص کے لیے فکل میسر، ہر شخص کے لیے آسان کر دیا گیا، یعنی اس کے ٹھکانے کے مطابق اس کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. تمہیں عمل ہی کرنا ہے. جو شخص جیسے جیسے عمل کرے گا اس کے لیے وہی راستہ آسان ہے. اگر ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اور جو شخص جہنمی والے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوگا. اور چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، تو ہمیں عمل کرنا ہے. ہمارا وہ ٹھکانہ ہمارے عمل کے مطابق ہے، اور ہمارے لیے وہی عمل آسان ہے جو ہمارا ٹھکانہ ہے. وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، اللہ نے اپنی کمال قدرت سے لکھا ہے، اس لیے تاکہ صرف جنت جہنم نہیں لکھی ہوئی، جتنی نعمتیں آنی ہیں ہمیں دنیا میں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جتنی ہمیں مصیبتیں آنی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. وہ کیوں اللہ نے لکھی ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے قرآن میں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ تمہیں اے انسانوں کوئی مصیبت آتی ہے، نہ زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، مگر وہ کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. وہ کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے ایک چیز کے ہونے سے پہلے لکھ دینا. کیوں اللہ نے لکھ دیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چھن جائے تو تمہیں اس پہ پھر افسوس نہ ہو، تمہارے ذہن میں ہو کہ وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے تو تم اس پہ غرور نہ کرنا شروع کر دو، یہ تو مجھے میری صلاحیت سے ملا ہے. تمہیں پتہ ہو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ نے مجھ پر سراسر انعام کیا ہے، یہ تو سراسر اللہ کی کرم نوازی ہے، میرے کوئی ذاتی محنت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کی عظیم طاقت کا اظہار ہے. انسان کے لیے اندازہ لگانا اور کام کے ہونے سے پہلے چیز طے کرنا یا ایک چیز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اللہ رب العالمین کامل ہیں اور ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. ایک تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا پتہ لگتا ہے اس سے، اور دوسرا انسان کے لیے صبر کرنا اور انسان کے لیے نعمت ملنے پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور غرور سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ سب چیزیں، اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. جی میں اس کو بیان کرتا ہوں. تو بہرحال یہ جو آیات ہیں یہ بڑی غور طلب آیات ہیں. ان سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جو بھی شخص برائی کرے گا اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوگا. چلیں میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور نہیں فائدہ دے گا اس شخص سے اس کا مال جب وہ تباہی کے گھڑے میں گرے گا. تردہ گرے گا، جب یہ شخص گرے گا تباہی کے گھڑے میں، جہنم کے گھڑے میں، تو پھر اس شخص کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا. کس شخص کو؟ یہ جو دوسرا شخص ہے، یہ جو دوسرا شخص بخل کرتا ہے اور اللہ سے استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جو کلمہ طیبہ کی یا جنت کی نعمتوں کی تکذیب کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جب یہ جہنم کے گھڑے میں گرے گا تو پھر اس کو اس کا دنیا کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ جو اس نے مال روکا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، اس مال کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے البتہ ہدایت دینا ہمارا ہی کام ہے. یہ ہدایت ہم ہی دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اللہ رب العالمین کس کو ہدایت دیں، کس کو سرفراز کر دیں ہدایت سے. ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ نے جب دل بدلنا ہوتا ہے اللہ دل بدل دیتے ہیں، جب اللہ نے نہیں بدلنا تو ایک شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہدایت چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتے ہی نہیں ہے. نہیں، اگر ایک شخص ہدایت چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتے ہیں، اور ایک شخص ہدایت نہیں چاہتا اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور اگر میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں تو یہ میرا بڑا کمال ہے.
اور یہ میرا نبی پر، اسلام پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. نہیں، فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے ذہن کو بدل دے، اللہ رب العالمین کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. ہدایت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی بھی چاہیں کہ کسی کے ذہن کو بدل دیں، کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں، نبی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو گویا کہ اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو وہ اس پر اللہ کا احسان ہے، اس کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ مطلب ہے ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے البتہ ہدایت. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے یہی ہے البتہ آخرت بھی اور اولا بھی. اولا سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد آخرت. آخرت اور دنیا یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اس سب پر اللہ رب العالمین، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک انسان دنیا کے اندر بخل کرے گا تو بخل کر کے وہ آخرت حاصل کر لے گا، وہ دنیا کے اندر بڑا کوئی نعمتیں حاصل کر لے گا. نہیں، دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ سے لی جا سکتی ہیں. اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ نے جہاں جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کر کے بخل کا مظاہرہ کر کے دنیا اور آخرت کی نعمتیں نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ آخرت اور دنیا کی نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں ڈراتا ہوں تمہیں اس آگ سے جو شعلے مارتی ہے. میں تمہیں شعلے مارتی آگ سے ڈراتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری مخلوق، اس آگ سے ڈرو جو شعلے مار رہی ہے، اور اس آگ سے ڈرو جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں. اس آگ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بات مان لو. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے زبردستی کلمہ پڑھانے کو سے روک دیا ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں. آپ اگر نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دی جا سکتی، لیکن الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے. پھر اللہ نے آگ تیار کی ہے. تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو آگ شعلے مارتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. لا یصلاھا الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر سب سے بدبخت شخص. سب سے بدبخت شخص ہی اس آگ میں داخل ہوگا. اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ جہنم میں صرف سب سے بدبخت شخص ہی داخل ہو سکتا ہے. سب سے بدبخت شخص سے مراد جو بہت بڑا کافر ہو، بہت بڑا متکبر ہو، وہی جہنم میں داخل ہوگا. عام گناہ کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی صرف یہ بات صحیح نہیں ہے. جو بہت بڑا بدبخت ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو کم بدبخت ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. نہیں، کم بدبخت بھی جہنم میں جا سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا بدبخت ہی جہنم میں جائے گا، اس آیت کریمہ سے مراد ہمیشگی کی جہنم ہے. اس آیت کریمہ سے مراد ہمیشگی کی جہنم ہے. ورنہ جو کم بدبخت ہے، جو کافر نہیں ہے، جو مشرک نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے. اللہ رب العالمین چاہیں تو شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیں، چاہیں تو نہ معاف کریں، چاہیں تو اللہ سزا دیں، اور سزا دے کر سزا جہنم میں ہوگی. چاہے تو اللہ سزا دے کر پھر جنت میں لے جائیں. تو جو کم بدبخت شخص ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. تو پھر اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں نہیں، جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر جو سب سے بدبخت ہے. تو یہاں پھر داخلے سے مراد ہمیشگی کا داخلہ ہے. اصل میں اس آیت سے ایک گروہ ہے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو مرجئہ کہتے ہیں، اور مرجئہ جو گروہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ قتل کر دے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ چوری کرے، جب تک وہ مسلمان ہے، جب تک وہ موحد ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. چاہے جھوٹ بولتا رہے، چاہے وہ ماپ تول میں کمی کرتا رہے، چاہے جو مرضی کرتا رہے. اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جی جہنم میں تو سب سے بدبخت داخل ہوگا. اور سب سے بدبخت کون ہے؟
جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے. تو دوسرے علماء کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ نہیں، آپ نے اس آیت کو صحیح سمجھا نہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت کہتی ہے کہ سب سے بدبخت شخص جہنم میں جائے گا، یہاں مراد ہے ہمیشگی کے لیے جہنم میں جانا، جو نکل نہیں سکے گا. ورنہ جہنم میں جا کر پھر سزا بھگت کے نکل جانا جو دیگر آیات سے، دیگر احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے. تو کم بدبخت لوگ بھی جہنم میں اگر اللہ چاہے تو بھیج دے. انسان کو جہنم سے ڈرنا چاہیے، چھوٹے برے اعمال کر کے بھی، اللہ کے نافرمانی کر کے، جو شرک کے علاوہ بھی، کفر کے علاوہ بھی ایسی نافرمانیاں ہیں جن کی بنا پر انسان جہنم میں جا سکتا ہے وقتی طور پر، جس طرح دیگر نصوص سے ثابت ہے. تو یہاں پھر مراد ہمیشگی کا داخلہ ہے، نہیں داخل ہوگا اس جہنم میں مگر سب سے بدبخت شخص. کون ہے وہ؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ موڑا. وسیجنبها الاتقی، اور ان قریب دور کر دیا جائے گا اس جہنم سے الاتقی، سب سے متقی شخص. جو سب سے متقی شخص ہے، جو سب سے نیک شخص ہے، اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا. یہ کون شخص ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ وہ شخص ہے جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ پاک ہو جائے خود بھی، یا تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں مال دینے سے صرف مال پاک نہیں ہوتا، انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، انسان بھی پاک ہوتا ہے. تو یہ تزکیہ سے انسان کا پاک ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس کے مال کا پاک ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں مال دینے کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جنت اس شخص کے لیے ہے، جہنم سے وہ شخص دور کیا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے. کیوں مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں؟ وہ کوئی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے یہ مال نہیں دیتا. کسی نے اس پر احسان کیا ہے، وہ صرف احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مال دیتا ہے، نہیں، وہ مال دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس احسان کا بدلہ اتارے. تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ آیات عمومی بھی ہیں، اور یہ آیات سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ہیں. حضرت صدیق نے جو سارے غلام آزاد کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے مال خرچ کیا، تو انہوں نے کسی بدلے میں مال خرچ نہیں کیا. لوگوں نے ان پر احسان نہیں کیے تھے، جس احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے انہوں نے لوگوں پر خرچ کیا، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا. کسی ایک کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جس کا انہوں نے بدلہ دیا تھا. حضرت بلال کو آزاد کیا، دیگر لوگوں کو انہوں نے آزاد کیا. کسی کا احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے مال دیا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر تلاش کرنا اپنے بلند رب کی رضا. صرف اللہ رب العالمین جو سب سے بلند ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مال دیا، کسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مال نہیں دیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہوگا. کون راضی ہوگا؟ یا تو اللہ مراد ہے، اللہ ان قریب راضی ہو جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ جو اس قسم کا کام کرے. یا مراد ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ مال نہیں دیتا، ایسا شخص ان قریب راضی ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن راضی ہوگا. کس بات پر راضی ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے، جنت اور جنت کے انعام کی صورت میں اللہ اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ یہ شخص راضی ہو جائے گا کہ اللہ آپ نے میرا بدلہ پورا دے دیا ہے. تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سے مراد اللہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سے مراد یہ نیک شخص بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہیں یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی مسلمان قیامت تک آنے والا. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى